पास छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों दे दूं मैं बादशाह को? आपके सामने उसको बताने की कोशिश की है ना आप गवाह। और मैं गद्दार नहीं हूं, मैंने बादशाह के साथ कभी गद्दारी नहीं की है अम्मा। खामोशी नहीं की है उसके साथ। मेरी बात समझ चल यहाँ से। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ रही है बेटा, मेरी बात समझ चल यहाँ से। कम गुलाम आपको तो बता ही सकता था। कुर्बान को बनाना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह जानते हैं कि बादशाह और मुर्ग की शादी के सिकंदर की मौत छुपी है पीछे। तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म कर। खुदा का खौफ करें, सदर के साथ खुर्शीद को भी मर जाना चाहिए था। उसे वापस ही नहीं लाना चाहिए था, वही मार के गाड़ देते। आज की रात कितनी गहरी। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बेटी को पसंद आ गया था इसलिए लिहाज कर गया। बादशाह को माफी भी मांगनी पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी। उस घर के दोनों मर्दों में से कोई भी नहीं बचा जिसने मेरा भाई मरवा दिया। मैं सिकंदर की मौत को भूला नहीं हूं। ऐसे ही मैंने अपनी बेटी उसके बेटे को नहीं दी। उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा करूंगा। मत पाने वाले बादशाह, मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। पता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से क्या कुछ हो गया? कुर्बान अली ने मेरी फसल तबाह कर दी है। तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करने की धमकी दे रहा है। कानून नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। तुम बस तैयारी करो, कर कुर्बान अली से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें क्या पता, मैंने जमाने के आगे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये इलाका हमारा है, इस पर हमारा होल्ड है। और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। हाय दोस्तों आज हम गुलाम, बादशाह और सुंदरी ड्रामा एपिसोड 30 के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। बादशाह हवेली में इधर उधर घूमता होता है तो बादशाह की मम्मा जान कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बादशाह, इतनी तबाही के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। मैं गुलाम को इसकी गद्दारी की कीमत चुकाऊंगा, मतलब इसने जो धोखा दिया है उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। मैंने इसके लिए दुनिया में बहुत कुछ किया है, मैं ही सब कुछ इसके लिए था। इस कमीने मतलब इसके लिए, गुलाम के लिए चाहे कुछ भी कर लो, वो आखिर में अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। हम किसी तरह कुछ भी कर लें तो वो आखिर में असलियत दिखा ही देते हैं। तो गुलाम कहता है अम्मा जाओ सुंदरी को ले आओ, इसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ूंगा। बेटा हवेली वालों ने इसे पत्थर बना दिया है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। अम्मा मैं सुंदरी को बादशाह के पास नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ गुलाम, इस दुनिया में मेरा तुम्हारा सिवा कोई भी नहीं है। गुलाम की अम्मा कहती है कि गुलाम को कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, ऐसा मत करो। सुंदरी को बादशाह के हवाले कर दो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों करूं मैं सुंदरी को बादशाह के हवाले, क्यों करूं? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, तुम खुद गवाह हो। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने कभी बादशाह से गद्दारी नहीं की अम्मा। इसने मुझे नाशुक्रा कहा, मैं नाशुक्रा भी कभी इसका नाशुक्रा नहीं रहा। अम्मा देखो बादशाह ने सब के सामने मेरे साथ क्या किया। इसने एक लम्हा सोचा बगैर मुझे मेरी औकात दिखा दी। वो दोस्त बनने से पहले मेरा भाई था। ये किसी अजीब मुंतकिक है जहाँ बड़ा भाई गुलाम हो और छोटा भाई मालिक। मैं कह रहा हूँ अम्मा कुछ भी हो जाए मैं सुंदरी को इसके साथ नहीं छोड़ूंगा।
मगर तुम्हारी माँ इस खानदान नहीं खौफ से नहीं थी। सब्र करो, मैं जा कर देखती हूँ, तुम यहीं रहो। लाजो खाला, आप यहाँ लाजो गुलाम को लेकर फ़ौरन इस हवेली से भाग जाओ। बादशाह गुस्से से पागल हो चुका है, वो गुलाम की जान लेना चाहता है। लाजो, अपने बेटे की जान बचा लो, यहाँ से निकल जाओ। गुलाम को लेकर इतनी दूर चले जाओ कि हवेली के जुल्म कभी तुम तक ना पहुँच सके, जल्दी जाओ। ये था दोस्तों एपिसोड 30 का रिव्यू। अब हम करेंगे 31 एपिसोड की प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। बादशाह का वो राज जो अब तक छुपाया हुआ था, वो सुंदरी के सामने मज़ीद वाज़िया हो सकता है। सुंदरी को शायद कोई ऐसा सबूत मिले जो इसे मजबूर कर दे कि बादशाह हर दोबारा भरोसा करके या हमेशा के लिए इससे दूर हो जाए। गुलाम का इंतकाम। गुलाम जो पिछले चंद एपिसोड से खामोश था, अब भरपूर वार करेगा। पेश गोई है कि वो कोई ऐसा साजिश चलेगा जिससे बादशाह और सुंदरी के दरमियान फासले पैदा हो जाएं। सुंदरी का मजबूत मौक़िफ़। सुंदरी अब सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं रहेगी, वो अपने हक़ और इज़्ज़त के लिए घर के बड़े बुज़ुर्गों के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। इसका ये नया हक़ अंदाज़ सबको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये है प्रेडिक्शन एपिसोड 31 की। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय दोस्तों, आज हम गुलाम, बादशाह और सुंदरी ड्रामा एपिसोड 30 के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। बादशाह हवेली में इधर उधर घूमता होता है तो बादशाह की मम्मा जान कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बादशाह, इतनी तबाही के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। मैं गुलाम को इसकी गद्दारी की कीमत चुकाऊंगा, मतलब इसने जो धोखा दिया है उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। मैंने इसके लिए दुनिया में बहुत कुछ किया है, मैं ही सब कुछ इसके लिए था। इस कमीने इसके लिए, गुलाम के लिए चाहे कुछ भी कर लो, वो आखिर में अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। हम किसी तरह कुछ भी कर लें तो आखिर में असलियत दिखा ही देते हैं। तो गुलाम कहता है, अम्मा जाओ, सुंदरी को ले आओ, इसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ूंगा। बेटा, हवेली वालों ने इसे पत्थर बना दिया है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। अम्मा, मैं सुंदरी को बादशाह के पास नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ गुलाम, इस दुनिया में मेरा तुम्हारा सिवा कोई भी नहीं है। गुलाम की अम्मा कहती है कि गुलाम को कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। ऐसा मत करो, सुंदरी को बादशाह के हवाले कर दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों करूं मैं सुंदरी को बादशाह के हवाले, क्यों करूं? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, तुम खुद गवाह हो। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने कभी बादशाह से गद्दारी नहीं की अम्मा। इसने मुझे नाशुक्रा कहा, मैं नाशुक्रा भी कभी इसका नाशुक्रा नहीं रहा। अम्मा देखो, बादशाह ने सब के सामने मेरे साथ क्या किया। इसने एक लम्हा सोचा बगैर मुझे मेरी औकात दिखा दी। वो दोस्त बनने से पहले मेरा भाई था। ये किसी अजीब मुंतकिक है जहाँ बड़ा भाई गुलाम हो और छोटा भाई मालिक। मैं कह रहा हूँ अम्मा, कुछ भी हो जाए मैं सुंदरी को इसके साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम्हारी माँ इस खानदान नहीं खौफ से नहीं थी। सब्र करो, मैं जा कर देखती हूँ, तुम यहीं रहो। लाजो खाला, आप यहाँ लाजो गुलाम को लेकर फ़ौरन इस हवेली से भाग जाओ। बादशाह गुस्से से पागल हो चुका है, वो गुलाम की जान लेना चाहता है। लाजो,
اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے، جلدی جاؤ۔ یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک چھپایا ہوا تھا وہ سندری کے سامنے مزید واضح ہو سکتا ہے۔ سندری کو شاید کوئی ایسا ثبوت ملے جو اسے مجبور کر دے کہ باتوں بادشاہ ہر دوبارہ بھروسہ کر کے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ غلام کا انتقام، غلام جو پچھلے چند ایپیسوڈ سے خاموش تھا اب بھرپور وار کرے گا۔ پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں۔ سندری کا مضبوط موقف، سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا۔ دوستو یہ ہے پریڈکشن ایپیسوڈ 31 کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہائے دوستو آج ہم غلام، بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا ہے تو بادشاہ کی ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ، اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا۔ اس کمینے مطلب اس کے لیے، غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ ہم کسی کے کچھ بھی کر لیں تو آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اماں میں سندری کو بادشاہ کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں غلام، اس دنیا میں میرا تمہارا سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام کی اماں کہتی ہے کہ غلام کو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو، سندری کو بادشاہ کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کروں میں سندری کو بادشاہ کے حوالے، کیوں کروں؟ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم خود گواہ ہو، میں غدار نہیں ہوں، میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی۔ اماں اس نے مجھے ناشکرا کہا، میں ناشکرا بھی کبھی اس کا ناشکرا نہیں رہا۔ اماں دیکھو بادشاہ نے سب کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک لمحہ سوچا بغیر مجھے میری اوقات دکھا دی، وہ دوست بننے سے پہلے میرا بھائی تھا۔ یہ کسی عجیب منطق ہے جہاں بڑا بھائی غلام ہو اور چھوٹا بھائی مالک۔ میں کہہ رہا ہوں اماں کچھ بھی ہو جائے میں سندری کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مگر تمہاری ماں اس خاندان نہیں خوف سے نہیں تھی۔ صبر کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم یہیں رہو۔ لاجو خالہ آپ یہاں لاجو، غلام کو لے کر فوراً اس حویلی سے بھاگ جاؤ، بادشاہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کی جان لینا چاہتا ہے۔ لاجو اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے، جلدی جاؤ۔ یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک
छुपाया हुआ था वो सुंदरी के सामने मज़ीद वाज़िया हो सकता है। सुंदरी को शायद कोई ऐसा सबूत मिले जो इसे मजबूर कर दे कि बातों बादशाह हर दोबारा भरोसा करके या हमेशा के लिए इससे दूर हो जाए। गुलाम का इंतकाम। गुलाम जो पिछले चंद एपिसोड से खामोश था अब भरपूर वार करेगा। पेश गोई है कि वो कोई ऐसा साजिश चलेगा जिससे बादशाह और सुंदरी के दरमियान फासले पैदा हो जाएं। सुंदरी का मजबूत मौक़िफ़। सुंदरी अब सिर्फ़ एक खामोश तमाशाई नहीं रहेगी, वो अपने हक़ और इज़्ज़त के लिए घर के बड़े बुज़ुर्गों के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। इसका ये नया हक़ अंदाज़ सबको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये है प्रेडिक्शन एपिसोड 31 की। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय दोस्तों, आज हम गुलाम, बादशाह और सुंदरी ड्रामा एपिसोड 30 के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। बादशाह हवेली में इधर उधर घूमता होता है तो बादशाह की मम्मा जान कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बादशाह, इतनी तबाही के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। मैं गुलाम को इसकी गद्दारी की कीमत चुकाऊंगा, मतलब इसने जो धोखा दिया है उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। मैंने इसके लिए दुनिया में बहुत कुछ किया है, मैं ही सब कुछ इसके लिए था। इस कमीने मतलब इसके लिए, गुलाम के लिए चाहे कुछ भी कर लो, वो आखिर में अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। हम किसी तरह कुछ भी कर लें तो वो आखिर में असलियत दिखा ही देते हैं। तो गुलाम कहता है, अम्मा जाओ सुंदरी को ले आओ, इसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ूंगा। बेटा, हवेली वालों ने इसे पत्थर बना दिया है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। अम्मा, मैं सुंदरी को बादशाह के पास नहीं छोड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ गुलाम, इस दुनिया में मेरा तुम्हारा सिवा कोई भी नहीं है। गुलाम की अम्मा कहती है कि गुलाम को कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, ऐसा मत करो, सुंदरी को बादशाह के हवाले कर दो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों करूं मैं सुंदरी को बादशाह के हवाले, क्यों करूं? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, तुम खुद गवाह हो। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने कभी बादशाह से गद्दारी नहीं की अम्मा, इसने मुझे नाशुक्रा कहा, मैं नाशुक्रा भी कभी इसका नाशुक्रा नहीं रहा। अम्मा देखो, बादशाह ने सब के सामने मेरे साथ क्या किया। इसने एक लम्हा सोचा बगैर मुझे मेरी औकात दिखा दी। वो दोस्त बनने से पहले मेरा भाई था। ये किसी अजीब मुंतकिक है जहाँ बड़ा भाई गुलाम हो और छोटा भाई मालिक। मैं कह रहा हूँ अम्मा, कुछ भी हो जाए मैं सुंदरी को इसके साथ नहीं छोड़ूंगा मगर तुम्हारी माँ इस खानदान नहीं खौफ से नहीं थी। सब्र करो, मैं जा कर देखती हूँ, तुम यहीं रहो। लाजो खाला, आप यहाँ लाजो। गुलाम को लेकर फ़ौरन इस हवेली से भाग जाओ। बादशाह गुस्से से पागल हो चुका है, वो गुलाम की जान लेना चाहता है। लाजो, अपने बेटे की जान बचा लो, यहाँ से निकल जाओ। गुलाम को लेकर इतनी दूर चले जाओ कि हवेली के जुल्म कभी तुम तक ना पहुँच सके, जल्दी जाओ। ये था दोस्तों एपिसोड 30 का रिव्यू। अब हम करेंगे 31 एपिसोड की प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। बादशाह का वो राज जो अब तक छुपाया हुआ था वो सुंदरी के सामने मज़ीद वाज़िया हो सकता है। सुंदरी को शायद कोई ऐसा सबूत मिले जो इसे मजबूर कर दे कि बातों बादशाह हर दोबारा भरोसा करके या हमेशा के लिए इससे दूर हो जाए। गुलाम का इंतकाम। गुलाम जो पिछले चंद एपिसोड से खामोश था
اب بھرپور وار کرے گا، پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں۔ سندری کا مضبوط موقف۔ سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا۔ دوستو، یہ ہے پریڈکشن ایپیسوڈ 31 کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہائے دوستو، آج ہم غلام، بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا ہے تو بادشاہ کی ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ؟ اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا۔ اس کمینے مطلب اس کے لیے، غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو، وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ ہم کسی طرح کچھ بھی کر لیں تو وہ آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اماں میں سندری کو بادشاہ کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں غلام، اس دنیا میں میرا تمہارا سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام کی اماں کہتی ہے کہ غلام کو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو، سندری کو بادشاہ کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کروں میں سندری کو بادشاہ کے حوالے کیوں کروں؟ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم خود گواہ ہو، میں غدار نہیں ہوں، میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی۔ اماں، اس نے مجھے ناشکرا کہا، میں ناشکرا بھی کبھی اس کا ناشکرا نہیں رہا۔ اماں دیکھو بادشاہ نے سب کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک لمحہ سوچا بغیر مجھے میری اوقات دکھا دی، وہ دوست بننے سے پہلے میرا بھائی تھا۔ یہ کسی عجیب منطق ہے جہاں بڑا بھائی غلام ہو اور چھوٹا بھائی مالک۔ میں کہہ رہا ہوں اماں، کچھ بھی ہو جائے میں سندری کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا مگر تمہاری ماں اس خاندان نہیں خوف سے نہیں تھی۔ صبر کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم یہیں رہو۔ لاجو خالہ، آپ یہاں لاجو، غلام کو لے کر فوراً اس حویلی سے بھاگ جاؤ۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کی جان لینا چاہتا ہے۔ لاجو، اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے، جلدی جاؤ۔ یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک چھپایا ہوا تھا وہ سندری کے سامنے مزید واضح ہو سکتا ہے۔ سندری کو شاید کوئی ایسا ثبوت ملے جو اسے مجبور کر دے کہ بادشاہ ہر دوبارہ بھروسہ کر کے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ غلام کا انتقام، غلام جو پچھلے چند ایپیسوڈ سے خاموش تھا، اب بھرپور وار کرے گا، پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں۔ سندری کا مضبوط موقف۔ سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر
کھڑی ہو سکتی ہے اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا۔ دوستو یہ ہے پروڈکشن ایپیسوڈ 31 کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہائے دوستو آج ہم غلام بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا ہے تو بادشاہ کے ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ، اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا۔ اس کمینے مطلب اس کے لیے غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ ہم کسی کے کچھ بھی کر لیں تو وہ آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اماں میں سندری کو بادشاہ کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں غلام اس دنیا میں میرا تمہارا سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام کی اماں کہتی ہے کہ غلام کو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو، سندری کو بادشاہ کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کروں میں سندری کو بادشاہ کے حوالے کیوں کروں؟ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم خود گواہ ہو، میں غدار نہیں ہوں، میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی۔ اماں اس نے مجھے ناشکرا کہا، میں ناشکرا بھی کبھی اس کا ناشکرا نہیں رہا۔ اماں دیکھو بادشاہ نے سب کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک لمحہ سوچا بغیر مجھے میری اوقات دکھا دی، وہ دوست بننے سے پہلے میرا بھائی تھا۔ یہ کسی عجیب منطق ہے جہاں بڑا بھائی غلام ہو اور چھوٹا بھائی مالک۔ میں کہہ رہا ہوں اماں کچھ بھی ہو جائے میں سندری کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا مگر تمہاری ماں اس خاندان نہیں خوف سے نہیں تھی۔ صبر کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم یہیں رہو۔ لاجو خالہ آپ یہاں لاجو غلام کو لے کر فوراً اس حویلی سے بھاگ جاؤ، بادشاہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کی جان لینا چاہتا ہے۔ لاجو اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے، جلدی جاؤ۔ یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک چھپایا ہوا تھا وہ سندری کے سامنے مزید واضح ہو سکتا ہے۔ سندری کو شاید کوئی ایسا ثبوت ملے جو اسے مجبور کر دے کہ بادشاہ ہر دوبارہ بھروسہ کر کے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ غلام کا انتقام، غلام جو پچھلے چند ایپیسوڈ سے خاموش تھا اب بھرپور وار کرے گا۔ پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں۔ سندری کا مضبوط موقف، سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا۔ دوستو یہ ہے پروڈکشن ایپیسوڈ 31 کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہائے دوستو آج ہم غلام بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے۔
بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا تو بادشاہ کی ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ، اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا۔ اس کمینے مطلب اس کے لیے غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو، وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ ہم کسی کے کچھ بھی کر لیں تو وہ آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اماں میں سندری کو بادشاہ کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں غلام اس دنیا میں میرا تمہارا سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام کی اماں کہتی ہے کہ غلام کو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو، سندری کو بادشاہ کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کروں میں سندری کو بادشاہ کے حوالے کیوں کروں؟ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم خود گواہ ہو، میں غدار نہیں ہوں، میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی۔ اماں اس نے مجھے ناشکرا کہا، میں ناشکرا بھی کبھی اس کا ناشکرا نہیں رہا۔ اماں دیکھو بادشاہ نے سب کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک لمحہ سوچا بغیر مجھے میری اوقات دکھا دی، وہ دوست بننے سے پہلے میرا بھائی تھا۔ یہ کسی عجیب منطق ہے جہاں بڑا بھائی غلام ہو اور چھوٹا بھائی مالک۔ میں کہہ رہا ہوں اماں کچھ بھی ہو جائے میں سندری کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا مگر تمہاری ماں اس خاندان نہیں خوف سے نہیں تھی۔ صبر کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم یہیں رہو۔ لاجو خالہ آپ یہاں لاجو غلام کو لے کر فوراً اس حویلی سے بھاگ جاؤ، بادشاہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کی جان لینا چاہتا ہے۔ لاجو اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے، جلدی جاؤ۔ یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک چھپایا ہوا تھا وہ سندری کے سامنے مزید واضح ہو سکتا ہے۔ سندری کو شاید کوئی ایسا ثبوت ملے جو اسے مجبور کر دے کہ بادشاہ ہر دوبارہ بھروسہ کر کے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ غلام کا انتقام، غلام جو پچھلے چند ایپیسوڈ سے خاموش تھا اب بھرپور وار کرے گا۔ پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں۔ سندری کا مضبوط موقف، سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا۔ دوستو یہ ہے پریڈکشن ایپیسوڈ 31 کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہائے دوستو آج ہم غلام، بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا تو بادشاہ کی ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ، اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا۔ اس کمینے
مطلب اس کے لیے غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں. ہم کسی کے کچھ بھی کر لیں تو وہ آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں. تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا. بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اماں میں سندری کو بادشاہ کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں غلام اس دنیا میں میرا تمہارا سوا کوئی بھی نہیں ہے. غلام کی اماں کہتی ہے کہ غلام کو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو، سندری کو بادشاہ کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. کیوں کروں میں سندری کو بادشاہ کے حوالے کیوں کروں؟ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم خود گواہ ہو، میں غدار نہیں ہوں. میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی اماں، اس نے مجھے ناشکرا کہا، میں ناشکرا بھی کبھی اس کا ناشکرا نہیں رہا. اماں دیکھو بادشاہ نے سب کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک لمحہ سوچا بغیر مجھے میری اوقات دکھا دی. وہ دوست بننے سے پہلے میرا بھائی تھا. یہ کسی عجیب منطق ہے جہاں بڑا بھائی غلام ہو اور چھوٹا بھائی مالک. میں کہہ رہا ہوں اماں کچھ بھی ہو جائے میں سندری کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا مگر تمہاری ماں اس خاندان نہیں خوف سے نہیں تھی. صبر کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم یہیں رہو. لاجو خالہ آپ یہاں لاجو غلام کو لے کر فوراً اس حویلی سے بھاگ جاؤ. بادشاہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کی جان لینا چاہتا ہے. لاجو اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یہاں سے نکل جاؤ، غلام کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ حویلی کے ظلم کبھی تم تک نہ پہنچ سکے. جلدی جاؤ. یہ تھا دوستو ایپیسوڈ 30 کا ریویو. اب ہم کریں گے 31 ایپیسوڈ کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے. بادشاہ کی حقیقت، بادشاہ کا وہ راز جو اب تک چھپایا ہوا تھا وہ سندری کے سامنے مزید واضح ہو سکتا ہے. سندری کو شاید کوئی ایسا ثبوت ملے جو اسے مجبور کر دے کہ بادشاہ ہر دوبارہ بھروسہ کر کے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے. غلام کا انتقام، غلام جو پچھلے چند ایپیسوڈ سے خاموش تھا اب بھرپور وار کرے گا. پیش گوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا سازش چلے گا جس سے بادشاہ اور سندری کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں. سندری کا مضبوط موقف، سندری اب صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہے گی، وہ اپنے حق اور عزت کے لیے گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے. اس کا یہ نیا حق انداز سب کو حیران کر دے گا. دوستو یہ ہے پریڈکشن ایپیسوڈ 31 کی. ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہائے دوستو آج ہم غلام، بادشاہ اور سندری ڈرامہ ایپیسوڈ 30 کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے. بادشاہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتا ہوتا ہے تو بادشاہ کے ماما جان کہتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بادشاہ، اتنی تباہی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں غلام کو اس کی غداری کی قیمت چکاؤں گا، مطلب اس نے جو دھوکہ دیا ہے اس کی قیمت میں چکاؤں گا. میں نے اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ اس کے لیے تھا. اس کمینے اس کے لیے غلام کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو وہ آخر میں اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں. ہم کسی کے کچھ بھی کر لیں تو وہ آخر میں اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں. تو غلام کہتا ہے اماں جاؤ سندری کو لے آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، میں اسے وہاں نہیں چھوڑوں گا. بیٹا حویلی والوں نے اسے پتھر بنا دیا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟
अम्मा मैं सुंदरी को बादशाह के पास नहीं छोड़ूंगा। मैं कह